ہاں جی، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اگلا حرف جو ہے وہ جزم والا ہے، یعنی جو دالما ہے یہ جزم ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے تو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب یہ جزم را کے اوپر آئی ہے تو اب ہم نے اس الف کو اس را کے ساتھ ملانا ہے، لیکن الف کے اوپر نہ کوئی زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، تو اب یعنی ملائیں گے کیسے؟ تو اگر کہیں کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جس کے اوپر یعنی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اگر شروع میں الف اس طرح ہو تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ پہلے حرف کے اوپر تو کچھ ہے نہیں، دوسرے حرف کے اوپر جزم ہے، تب ہم نے تیسرے کو دیکھنا ہے، تیسرے کا اعراب کون سا ہوگا۔ جو اعراب تیسرے کا ہوگا یعنی تیسرے لفظ پہ کوئی زبر زیر پیش جو لگی ہوگی اسی طرح کا ہم نے پیچھے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیم کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اب ہم نے پہلے لفظ کے نیچے بھی زیر ہی لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ الف کے اوپر جب زبر آئے، زیر آئے یا پیش آئے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ اب یہ زیر جب ہم حمزہ الف کے نیچے لگائیں گے تو یہ الف حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا۔ تو پھر ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ را زیر ایر، ٹھیک ہے، حمزہ را زیر ایر، اس طرح بنا دینا ہے ہم نے۔ پھر نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کل والے سبق میں ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے جو یہ الف لگا ہوا ہے اس کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب را کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ دالما جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب الف کے اوپر تو کچھ لگا نہیں ہوا تو را کے ساتھ ان کس کو ملائیں گے؟ اگر یہاں پہ وقف نہ کرتے تو پھر یہ تا اس را کے ساتھ مل جانا تھا، ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے کہ اس الف کے ساتھ یہ اس را کے ساتھ کس طرح ملیں گے؟ تو یعنی اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، اگر ہم اعراب لگاتے ہیں تو کون سا لگائیں گے؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے۔ دوسرا یہ جزم والا حرف ہے جس کے اوپر یعنی جزم لگی ہوئی ہے، اس نے پیچھے والے کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ تو ان دونوں کو چھوڑ کے تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اعراب کون سا ہے، یعنی کہ زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش۔ تیسرا حرف جیم ہے، جیم کو دیکھا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو، جو بھی اعراب ہو تیسرے حرف کے اوپر، تو ہم نے وہی اعراب الف کے اوپر لگا دینا ہے۔ اب یہ دیکھا ہے کہ اعراب جیم کے نیچے جو ہے وہ زیر لگی ہوئی ہے، اب ہم نے الف کے نیچے بھی زیر لگانی ہے۔ تیسرے حرف کے اوپر جو بھی اعراب ہوگا وہ ہم نے پہلے پہ لگا دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے را حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ را زیر ایر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جیم کے نیچے زیر ہے، جیم زیر جی، ایر جی۔ ہاں جی، عین کے نیچے زیر آ گئی ہے، آگے جو یا ہے اس کے اوپر آ گئی ہے جزم، تو یہ ہو گیا یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے عین کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر آ گئی ہے مد، مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے یہ ہے الف، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو حمزہ بناتے ہوئے اب پیچھے دیکھنا ہے کہ مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔
تو اب یہ مد کے فوراً بعد حمزہ آ گیا، لیکن یہ اگلے کلمہ میں ہے، پہلے والے کلمہ میں نہیں ہے، تو اس کا نام ہو گیا مد منفصل، یعنی کہ ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا۔ تو مد کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ اس حمزہ کی وجہ سے 4 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے عین کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ عین یا مد زیر عی ارجعی، ہاں جی، حمزہ کے نیچے زیر آ گئی، حمزہ زیر ای، یہ لام ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، یہ ہم نے لام کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ جا اسی کھڑی زبر کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لام کھڑی زبر لا، ایلا، ہاں جی آگے دیکھیں، رو کے اوپر آ گئی ہے زبر، رو کے اوپر زبر ہو یا رو کے اوپر پیش ہو تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، اب ہم نے رو کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، با کے اوپر لگی ہوئی 3 دندوں والی شد، جس حرف کے اوپر یہ شد آ جاتی ہے اس حرف کو مشدد کہتی ہے۔ اب ہم نے با مشدد کے ساتھ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس حرف کو دبا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، رو با زبر روب، اس طرح دبا دینا ہے، ٹھیک ہے، روب، با زیر بی، روب بی، کاف کے نیچے زیر آ گئی، کاف زیر کی، روب بی کی، رو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، آگے ہے الف۔ تو یہاں ہم نے بات یہ سمجھنی ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ رو الف زبر رو، ٹھیک ہو گیا، رو الف زبر رو، غوط کے نیچے آ گئی ہے زیر، غوط کو ہم نے موٹا بھی رکھنا ہے، غوط کے نیچے زیر بھی پڑھنی ہے، غوط زیر وی، روی، یا کے اوپر آ گئی ہے زبر، یا زبر یا، روی یا، ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہے تا، ٹھیک ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں جو ہا کے ساتھ ہوتی ہے تا، ٹھیک ہے، یہ تا ہے، اگر یہاں وقف وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہا پڑھا جاتا ہے، اگر لفظ پڑھتے ہیں تو وہ تا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر لگی ہوئی 2 زبر۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ 2 زبر 2 سے 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب آگے ملانا ہے یا تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی حرف شد والا نہ ہو یا جزم والا، لیکن یہاں پہ 3 دندوں والی شد ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو تنوین کے ساتھ آگے میم کے ساتھ ملا دینا ہے غنہ کرتے ہوئے، کیوں کہ میم اور نون پہ جب یہ شد آ جاتی ہے تو میم اور نون پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تامیم 2 زبر تم، رویتم، اس طرح ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے آواز صاف نہیں نکل رہی، ہاں جی۔ اب ہے آگے میم کے اوپر آگے زبر، آگے ہے رو کے اوپر جزم آ گئی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کو رو کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ملانے کے ساتھ ساتھ ہم نے رو کو موٹا بھی کرنا ہے، کیوں؟ اگر رو کے اوپر کوئی زبر نہ ہو تو پھر اس کو موٹا بری کرنے کے لیے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے اعراب کون سا ہے، پیچھے ہم نے دیکھا ہے تو پیچھے زبر ہے، زبر والا رو ہوتا ہے تو وہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم یوں سمجھیں گے کہ پیچھے بھی زبر ہے تب رو کو پوری پڑھنا ہے، آگے بھی اگر موٹا حروف میں سے کوئی موٹا حرف آ جائے، جیسے یہ ضاد موٹے حروف میں سے ہے تب بھی رو موٹا ہوتا ہے۔ میم رو زبر مارو، ٹھیک ہے، مارو، ہاں جی آگے دیکھیں ضاد کے نیچے آ گئی ہے زیر، ٹھیک ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، آگے یا جو ہے اس کے اوپر آ گئی ہے شد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شد کی وجہ سے پچھلے والے حرف کو ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ضاد یا زیر زویج، مارو زویج، یا زبر یا، مارو زویجا، ہاں جی، تا کے اوپر آ گئی 2 زبر، ٹھیک ہے، تا کے اوپر 2 زبر ہوں تو یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ تو گول تا ہے، گول تا کا مطلب یعنی جس کے ساتھ ہا ہو، اب یہ تا کے ساتھ یہ والی ہا ہے، اگر اس کو ہم لفظ پڑھتے ہیں تو تا پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو اس 2 نقطوں کو ہٹا دیں گے، پیچھے یہ ہا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو تنوین کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے فا حرف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اب ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے اخفا کا. تو کیسے کریں گے؟ تا دو زبر تاؤں، ہاں جی. آگے وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں اب ہم نے تا کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ہا کی بات نکالنی ہے، ہا کو ساکن کرتے ہوئے. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف ماروزیہ، ٹھیک ہو گیا. اب یعنی اس آیت کا ہم نے کر لیا مکمل توڑ. اب اس کا مکمل آیت کا ہم نے کرنا ہے جوڑ، یعنی روانگی کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.